سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إنهم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل صد احترام محض مسلم مخلص دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ انفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 50 اور 51 تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال با کمال لازوال میں دعا ہے، رب کریم مجھے
حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر اپنا کر عمل کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے جس کو عرف عام میں عذاب ثواب قبر سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ 3 جہان ہیں۔ ایک جہان یہ دنیا والا، ایک جہان موت سے لے کر قیامت تک برزخ کا جہان، اور تیسرا جہان جو قیامت کے بعد سے ابد الآباد تک کا زمانہ ہے۔ پہلے کو عالم دنیا کہا جاتا ہے جس میں آج ہم موجود ہیں، اور دوسرے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے جس میں ہم سب عنقریب جانے والے ہیں۔ موت نام ہے انتقال کا۔ عام طور پہ سنتے رہتے ہو فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، فلاں بندہ اب اس جہان میں نہیں رہا، دنیا میں نہیں رہا۔ انتقال کا کیا معنی کہ وہ بندہ اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو گیا ہے، دوسرے عالم میں، دوسرے جہان میں، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اور پھر قیامت برپا ہوگی، قبریں کھلیں گی، دوبارہ انسانوں کے بدن تیار ہوں گے، جڑیں گے، اور روح قیامت کے دن لوٹ کر دوبارہ بدنوں میں واپس آئے گی، اور لوگ قبروں سے جہاں جہاں ان کے اعضاء پڑے ہیں، ذرات پڑے ہیں، وہ زمین پر زندہ ہو کے ظاہر ہو جائیں گے، اور لوگ سارے میدان محشر کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر وہ محشر کا میدان، اس کی سختیاں، پھر وہاں سے جنت اور جہنم کے فیصلے، لیکن وہ تیسرا جہان ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ پھر رہنا ہے۔ اب یہ جو 2 جہانوں کے درمیان والا جہان ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ کا کیا معنی؟ برزخ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پردہ۔ جس طرح قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ لفظ مستعمل ہے، کہیں اللہ کہتا ہے بتا تو صحیح نا کون ہے جس نے 2 رنگ کے دریاؤں کے پانیوں میں پردے لگا رکھے ہیں، وہاں بھی لفظ برزخ کا ہے، پردہ۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یوم البعث تک، قیامت تک ایک پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے کا جو نظام ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ فوت ہوتا ہے، ایمان والا بندہ، اس کی روح کو لے کے فرشتے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، تو آسمانوں کے اندر ایک مخصوص قسم کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے۔ تو آسمانوں کے اندر موجود مومنین، نیک لوگ جو علیین میں چلے گئے، وہ کہتے ہیں کوئی بڑی پاک روح آ رہی ہے، پاک بدن سے نکل کے آ رہی ہے۔ قرآن بھی کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے مطمئن روح، پاک بدن میں رہنے والی پاک روح، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جا، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تجھے راضی کرے گا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ کہاں جا رہی ہے؟ عالم برزخ میں جا رہی ہے۔ اور جب کسی بدکار، بد عقیدہ، بد عمل بندے کے روح کو فرشتے لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ایک بدبو سی محسوس ہوتی ہے، تو وہ
فرشتے کہتے ہیں، بعض روایات میں ہے، بعض میں ہے اہل جنت مومنین کہتے ہیں کوئی خبیث روح زمین سے آسمان کی طرف لائی جا رہی ہے، خبیث بدن کے اندر سے نکل کے آ رہی ہے، اس کی وہ بدبو کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ عالم برزخ کی ساری باتیں ہیں۔ بہرحال عذاب ثواب قبر کا عقیدہ حق ہے، اور اس کا مطلقاً انکار کرنا جس طرح معتزلہ کرتے تھے، معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، وہ کہتے تھے موت کے بعد کوئی عذاب ثواب نہیں۔ کیوں کہتے تھے یہ وجہ میں آخر میں جا کے بیان کروں گا، وہاں ایک سوال ذکر کروں گا اور اس کے جواب میں پھر میں آپ کو یہ بات انشاءاللہ سمجھاؤں گا اللہ کی توفیق سے۔ لیکن خیال کرو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ موت کے بعد سے قیامت تک کا جو درمیانہ زمانہ عالم البرزخ ہے، اس برزخی زمانے میں عذاب ثواب قبر برحق ہے۔ لا ينکرہ الا ضال او مضل، عذاب ثواب قبر کا انکار کرنے والا بندہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو جب یہ مسئلہ سمجھائے گا تو لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ کم از کم وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اگر ایک بندہ عذاب ثواب قبر کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے، بے دین ہے، بعض علماء کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عذاب ثواب قبر کا جو مسئلہ ہے یہ قرآنی آیات کے اشارات سے بھی ثابت ہے اور احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہر مسئلہ اس طرح موجود نہیں ہوتا کہ آپ کو اس چیز کا نام دکھانا ضروری ہو، نہیں تو آپ پہ سوال ہوگا کہ تم کہتے ہو قرآن کافی ہے، بتاؤ نماز کی رکعت کدھر ہیں قرآن میں، زکوٰۃ کا نصاب کدھر ہے قرآن میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور تو اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پورا کلمہ میں قرآن سے دکھاؤ۔ اس لیے بات کو سمجھو، مومن بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن حجت ہے دین میں، اسی طرح میرے مدنی کی صحیح حدیث بھی حجت ہے۔ اور اس کو ہم کیوں حجت مانتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن خود منواتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیسی کریں؟ کتاب اللہ قرآن کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کیسے کریں؟ تو رسول کی احادیث صحیحہ کی اطاعت وہ رسول کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید کے اشارات سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دو آیتیں میں صرف ذکر کرتا ہوں، وقت مختصر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے تذکرہ کیا فرعونیوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا جھگڑا تھا، آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا چلو بھائی ہجرت کرو، یہاں سے اب نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے دریا کے کنارے، پیچھے سے فرعون کو اطلاع ہو گئی، فرعون بھی اپنی فوجیں لے کر پیچھے سے پہنچ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے کھڑے ہیں، قوم والے کہتے ہیں انا لمدرکون، موسیٰ تو نے تو ہمیں پھنسا دیا ہے۔ آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، درمیان میں تو نے ہمیں پھنسا دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب پہ یقین تھا، اللہ مجھے کبھی بھی اس موقع پہ بے آسرا نہیں چھوڑے گا، بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر فضرب بعصاک البحر، اپنی یہ لاٹھی دریا پہ مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی جیسی دریا پہ ماری نا، اللہ کی قدرت، بار بار یہ مسئلہ سمجھا چکا ہوں، معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، قدرت کس کی ہوتی ہے؟ کرامت میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، قدرت کس کی ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ پاک نے دریا کی موجوں کو روک کر دریا سے رستہ بنا کے دکھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اپنی ساتھیوں کو لے کر، پیچھے سے فرعون آیا اللہ کا باغی، اس نے کہا رستہ تو بنا ہوا ہے، اس نے بھی گھوڑا ڈال دیا۔ جیسے ہی وسط میں پہنچا نا، اللہ نے دریا کی موجوں کو حکم دیا آج تیرے رگڑے میں وہ آ رہا ہے جو لوگوں کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی،
خدائی کا دعوے دار تیرے سامنے آ رہا ہے، اللہ نے موجوں کو حکم دیا ذرا اس کی خدائی کا حساب کتاب تو لو۔ دو چار رگڑی لگے نا تو کہتا ہے آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لمبا واقعہ ہے، بہرحال غرق ہو گیا فرعون بھی، اور فرعون کی ساری قوم بھی، وہاں سارے فوجی اور فوج بھی غرق ہو گئے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ذرا توجہ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر جاری کر دیا فرعون نے۔ رجل مومن کھڑا ہو کے کہتا ہے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو موسیٰ کو؟ موسیٰ کا گناہ کیا ہے؟ موسیٰ صرف یہی بات تو کرتا ہے لوگوں اللہ کا شریک کوئی نہیں، وہ شریکوں سے پاک ہے۔ القصہ، فرعون نے جب دیکھا میرے خاندان، میرے قبیلے، میری پارلیمنٹ میں رہنے والا بندہ میری خدائی کا انکار کر رہا ہے، فرعون نے اس کے بھی قتل کا آرڈر دے دیا۔ وہ بندہ کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، او میری قوم والو اور فرعون کے پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں، ایک وقت آئے گا تمہیں میں توحیدی کی باتیں یاد آئیں گی۔ کاش کہ وہ مسئلہ مان لیتے جو مسئلہ موسیٰ کلیم اللہ بیان کرتا ہے، لیکن وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ او فرعون تو مجھے مارنا چاہتا ہے لیکن تیری جرت نہیں کہ تو مجھے مار سکے جب میرا اللہ مجھے بچانا چاہے، اس لیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یقیناً اللہ اپنے بندوں کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تیرے اللہ نے اس رجل مومن کو بچا لیا جس کے پاس نہ فوج ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی معاون ہے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اتر پڑا فرعونیوں پر بڑا گندا عذاب، بڑا برا عذاب۔ فرعونی غرق ہو گئے دریا کے اندر، فرعونیوں کی قبریں بھی کوئی نہیں بنی، دریا میں غرق ہو گئے، فرعونیوں کو دریا کی مچھلیاں کھا گئیں۔ اللہ کیا کہتا ہے النارو یعرضون علیہا غدوا وعشیا، او لوگو النارو آگ، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعونیوں کی روحیں، وہ فرعونی جو دریا میں غرق ہو گئے، ان کافروں کی روحوں کو صبح و شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، صبح و شام انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ جس عذاب کا ذکر اللہ کا قرآن کر رہا ہے کہ فرعونیوں کی روحوں کو صبح و شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ برزخ کا عذاب ہے، یہ دو عالموں کے درمیان والے تیسرے عالم، عالم برزخ کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک عذاب تو اب دے رہا ہوں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور دوسرا عذاب تب دوں گا جب قیامت قائم ہوگی، اس دن میں اللہ حکم دوں گا ادخلوا
آل فرعون اشد العذاب، او میرے فرشتوں فرعون والی پارٹی کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحم اللہ اور سارے مفسر اس آیت کے نیچے کہتے ہیں ہاذہ الآیت اصل کبیر، یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے عذاب قبر اور ثواب قبر کے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن خیال کر ساتھ ساتھ مسئلہ بھی سمجھتا جا، فرعونی تو غرق ہو گئے، ان کے بدنوں کو تو مچھلیاں کھا گئیں، قبریں بنی کوئی نہیں، لیکن اللہ قادر ہے، فرعونیوں کی روحیں چلی گئیں سجین میں، اللہ روحوں کو وہاں عذاب دے رہا ہے، ان کے بدن کے ذرات کو یہاں عذاب دے رہا ہے۔ اس جملے کو غور سے سن لے، آگے جا کے اس کی تفصیل بھی میں نے کرنی ہے۔ دوسری آیت سورہ نوح کے اندر میرے رب کریم نے اعلان فرمایا، رب کا قرآن ہے، سورت کا نام سورہ نوح ہے، میرا رب کریم مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ میرے عزیزہ خیال کرنا ذرا، اللہ پاک تذکرہ کر رہا ہے انہی کا، قوم نوح علیہ السلام کے لوگوں کا اللہ تذکرہ کرتا ہے۔ قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ اللہ کہتا ہے قوم نوح علیہ السلام کے لوگ کہنے لگے خبردار، لا تذرن، ہرگز نہ چھوڑنا، ود بابا جی کو، سوا بابا جی کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، ان 5 بزرگوں کو چھوڑنا کوئی نہیں۔ اللہ کا پیغمبر حضرت نوح کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لوگو الہ کوئی نہیں، میں نوح اللہ کا نبی ضرور ہوں لیکن الہ کوئی نہیں، الا اللہ، الہ معبود حاجت روا مشکل کشا کے اللہ ہے۔ لیکن انہوں نے 5 بزرگوں کو اللہ کا شریک سمجھا ہوا ہے، کہتے ہیں چھوڑنا نہیں، اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ آج بھی مسئلہ یہی ہے، میں جمعے میں کہہ دوں حضرت آدم الہ نہیں، سارے کہیں گے بے شک، حضرت نوح الہ نہیں، بے شک، حضرت یونس الہ نہیں، بے شک، حضرت شعیب، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام، میں نبیوں کے نام لے لے کے کہوں یہ الہ نہیں، معبود نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، دستگیر نہیں، سارے کہتے ہیں بے شک، لیکن جب میں کہتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی الہ نہیں، پھر دائیں بائیں دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں کئی دوست، بری امام الہ نہیں، پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ او میرے عزیز پریشان نہ ہو، اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے، عذاب جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو عقیدہ بنا الہ معبود مسجود ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کہتا ہے سبحان اللہ اغرقو، ادھر وہ کافر غرق کیے گئے، ایک طرف غرق ہوئے، فَأُدْخِلُوا نَارًا، یہ فا جہاں آ جائے، عربی کا قانون ہے فا، یہ فا کہتی ہے پچھلی بات اور اگلی بات، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں۔ ادھر اللہ کہتا ہے غرق ہوئے، فوراً آگ میں چلے گئے، حالانکہ جہنم والی آگ میں تو قیامت کے دن جائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے اغرقو، غرق ہوئے، فوراً آگ میں چلے گئے۔ یہ جو فوراً آگ میں گئے ہیں یہ کون سی آگ ہے؟ یہ برزخ والی آگ ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے شہید کے خون کا قطرہ
زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ اللہ کی جنت میں اس کی روح پہلے پہنچتی ہے۔ یہ ثواب قبر ہے۔ لفظ قبر کا استعمال ہوگا، قبر نیچے ہے، اللہ اکبر، بدن یہاں دفن ہو رہا ہے، روح جنت میں پہنچ رہی ہے، روح وہاں اللہ کی رحمتوں کے اندر مزے کر رہی ہے، عیش و عشرت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت تنگ ہے، حدیث سن لے، میرے مدنی نے فرمایا، او لوگو اس قبر کو صرف گڑا نہ سمجھو، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او خفرۃ من خفر النیران، یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کھڑکی کھلتی ہے جنت کی، مومن کے لیے کھڑکی کھلتی ہے جہنم کی، کافر کے لیے تا حد نگاہ قبر وسیع ہو جاتی ہے، مومن کے لیے، کافر کے لیے سخت ہوتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ سوچ ذرا، جاگ رہا ہے؟ اب وسیع کہاں ہوتی ہے؟ یہ ایک بندے کی قبر ہے، ہم ساتھ جوڑ کے دوسرا دفن کر دیتے ہیں۔ کئی قبریں کھولی گئیں، کھڑکی نظر نہیں آئے گی، اس لیے خیال کر یہ تیری عقل کے ترازو کا مسئلہ نہیں، یہ عالم برزخ کا مسئلہ ہے۔ کہاں کا مسئلہ؟ عالم برزخ کا۔ اس کی میں تفصیل کروں گا انشاءاللہ، تھوڑی توجہ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک یہودیہ عورت آئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہودی عورت نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ سوال کیا، کوئی چیز مانگی، اما عائشہ نے اسے وہ چیز دے دی۔ جب وہ یہودیہ عورت جانے لگی تو رات پڑھنے والی، تو اما عائشہ صدیقہ کو دعا دیتی ہے، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اے عائشہ تجھے اللہ قبر کے عذاب سے بچائے۔ اس یہودی عورت نے یہ دعا دی، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ فرماتی ہیں اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عذاب قبر کی حقیقت کیا ہے، ہوتا ہے یا کوئی نہیں ہوتا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب، قبر کا ثواب حق ہے، لا شک ہے، اس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں۔ پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب بھی نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و عذاب النار و فتنۃ الدجال، اللہ پاکا میں تیرا نبی محمد تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہے نبیوں کا امام، ہر نماز کے بعد تیرا معبود کون ہے؟ گھر میں بچہ پیدا ہوا تو تب بھی نبی کی سنت سے بغاوت، بچہ جوان ہوا شادی کر رہا ہے تب بھی نبی کی سنت سے بغاوت، گھر میں فوتگی ہو گئی تب بھی نبی کی سنت سے بغاوت، ایصال ثواب کر رہا ہے تب بھی نبی کی زندگی سنت کے خلاف کرتے کرتے گزار دیتا۔ سارے گناہ عذاب قبر کے اسباب ہیں، کپڑوں کو اور بدن کو نہ بچانا۔ مرن نبی صلی اللہ، کبھی کبھی اللہ ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ تو نبی اب ہو رہا ہے کون لوگ ہیں، اور آگے حضرت فرماتے وما يعذبان فی کبیر، اور عذاب کی وجہ کفر نہیں ہے، یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ یہ بوندو کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت پھر ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان دونوں میں سے ایک عورت ہے جو چغل خوریاں کیا کرتی تھی،
चुगलियां लगाया करती थी, यहां की बात वहां, वहां की बात वहां, वहां की बात वहां। और ये चुगली खाना, चुगलखोरी, ये छोटा गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह है। कई घर बर्बाद होते हैं तो चुगलखोर की वजह से, कई बरादरियां बर्बाद होती हैं तो चुगलखोर की वजह से, कई गांव बर्बाद होते हैं तो चुगलखोर की वजह से। फरमाया ये औरत चुगलियां खाया करती थी। नंबर 2, ये दूसरा जो बंदा है ये अपने आप को पेशाब से नहीं बचाया करता था। एक मौके पे मेरे मदनी ने एक जनाजा पढ़ाया, लौट के आए, उसकी बीवी से पूछा, ये बंदा तो ज़ाहिरन बड़ा नेक था लेकिन इसे अजाब हो रहा है, वजह क्या है? वो कहती अल्लाह के रसूल, नमाजी हाजी बड़ा नेक बंदा है लेकिन चरवा था, अपने आप को पेशाब से नहीं बचाया करता था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज़ाबे कब्र की बड़ी वजह वो अपने बदन और अपने लिबास को पेशाब से न बचाना है। अल्लाह और आज का ये अलमिया है, इसमें बहुत कमजोरी है। कई बंदे तो ख्याल ही नहीं करते, अफसोस होता है। किसी जगह देखा कई दफा रास्ते में चलते हुए पेशाब किया, कोई एहतमाम से इस्तंजा नहीं, कोई लिहाज नहीं, बस उठ के आगे चल पड़े। पेशाब के कतरे टपक रहे होते हैं, ये कोई छोटा गुनाह नहीं। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद के अंदर एक मकाम पर अल्लाह ने तज़किरा किया कुछ लोगों का, अल-मुत्तताहिरीन, पाकीज़ा रहने वाले। और वो लोग थे जो मस्जिद कुबा के इर्दा गिर्द रहते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे जाके पूछा, भाई तुम्हारी अल्लाह ने तारीफें की हैं, तुम्हारी कौन सी नेकी है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग जब पेशाब करते हैं पहले इस्तिंजा करते हैं ढीले वगैरह के साथ, उसके बाद पानी भी इस्तेमाल करते हैं। चूंकि हम सफाई का एहतमाम करते हैं, शायद अल्लाह को हमारी ये नेकी पसंद आ गई हो। फरमाया वाकई तुम जो खूब सफाई का एहतमाम करते हो, अल्लाह को ये तुम्हारी नेकी पसंद आ गई है। इसलिए मेरे मदनी ने फरमाया पाकीज़ा रहना ये ईमान का हिस्सा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तीसरा सबब क्या है? एक सबब चुगलखोरी, दूसरा सबब पेशाब से न बचना, तीसरा सबब खोट, माल में 2 नंबरी, खयानत। ये भी अजाब कब्र का एक बड़ा सबब है। अल्लाह अकबर। एक गुलाम है, गुलाम भी किसका है? किसी चौधरी सरदार वडेरे का नहीं, मेरे मुर्शिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। और वो सवारी पकड़ के जा रहा है। सवारी भी किसकी? इमामुल अंबिया की सवारी की लगाम पकड़ के जा रहा है। वापसी हो रही है गज़वा खैबर से। ये गुलाम नबी अलैहिस्सलाम की सवारी की लगाम पकड़ के जा रहा है। अचानक कहीं से तीर आया, तीर आके लगा इस गुलाम को, ये गुलाम उसी जगह पे फौत हो गया। सहाबा एक दूसरे को कहते हैं हनी अन फिल जन्ना, हनी अन फिल जन्ना, बड़ा नेक खुश नसीब बंदा है, शहीद हो गया है, सीधा जन्नत में चला गया होगा। अगले जुमले को जरा गौर से सुन। जब सहाबा ने ये तज़किरे शुरू किए, हनी अन फिल जन्ना, हनी अन फिल जन्ना, इसे मुबारक को जन्नत में चला गया है भी जिहाद से वापसी का सफर, है भी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का गुलाम, सवारी की लगाम पकड़ के जा रहा है इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की। मेरे मदनी ने फरमाया कल्ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्न शमलतल्लती गल्लहा यौम खैबर मिनल गनाइम। ओ मेरे साहबा, कल्ला, हरगिज़ नहीं। तुम तो समझ रहे हो ये जन्नत चला गया,
لیکن مجھے میرے رب نے بتا دیا ہے کلا، ہرگز نہیں، یہ جنت میں نہیں گیا، بلکہ اللہ نے اس کو عذاب میں پکڑ لیا ہے۔ عذاب بھی کیا ہے؟ ایک چادر سے شعلے نکل رہے ہیں، ایک شملے سے شعلے نکل رہے ہیں، اور ان شعلوں میں یہ جل رہا ہے۔ اللہ کے رسول گناہ کیا ہے اس کا؟ فرمایا اس نے خیبر کی غنیمت والے سامان میں سے ایک چادر کی خیانت کی ہے۔ خیبر کا جو مال غنیمت آیا ہے، اس نے اس مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے ایک شملہ، ایک چادر اٹھا لی تھی۔ اب اگرچہ میں محمد کی سواری کی لگام پکڑے جہاد سے واپسی کے سفر میں یہ بندہ موت کے منہ میں گیا ہے، لیکن اس کے بدن سے روح نکلی، برزخ میں پہنچی، اور وہاں اس چادر کی آگ میں اس نے جلنا شروع کر دیا ہے۔ خیال کر، یہ تو شملے کی بات ہے۔ اللہ اللہ، آج کئی بندوں کو بات کرو نا، گناہ نہ کر بھائی، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، خود کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ بھائی اللہ صرف غفور الرحیم تو نہیں، تجھے کس نے بتایا ہے؟ وہ پکڑنے پہ آ جائے تو اس کی پکڑ سے پھر کوئی چھڑانے والا۔ ایک شملہ، ایک چادر کی خیانت کر کے وہ بندہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان، حاجی، نمازی، روزے دار، بہنوں کی وراثت کھا کے امید رکھتا ہے میں جنت جاؤں گا، بیٹیوں کی وراثت دبا کے امید کر رہا ہے میں جنت جاؤں گا، لوگوں کے مال لوٹ کے امید کر رہا ہے میں جنت جاؤں گا۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ ایک چادر والا پھنسا کھڑا ہے، ذرا خیال کر تو صحیح نا۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک شملہ، ایک چادر شعلے نکال رہی ہے، یہ اس میں جل رہا ہے۔ چوتھا سبب کیا ہے؟ عذاب قبر کا، الدین۔ جو بندہ قرض مقروض ہے اور اسی حالت میں مر گیا، پیچھے وارثوں نے قرضہ ادا نہ کیا، قرضے کی ذمہ داری نہ لی، میرے مدنی نے فرمایا یہ بندہ بھی جب تک قرضہ ادا نہیں ہوتا عذاب میں رہے گا۔ ایک موقع پہ میرے مدنی نے جنازہ پڑھایا، ایک دن گزر گیا، میرا مدنی آ کے بیٹھتا ہے، صحابہ موجود ہیں، نبی علیہ السلام کل جو جنازہ پڑھایا تھا اس کے خاندان کا نام لے کے کہتے ہیں کیا فلاں خاندان کا کوئی بندہ بیٹھا ہے؟ کیا فلاں خاندان کا کوئی بندہ بیٹھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی جواب نہ آیا۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جو بندہ تم میں سے فوت ہوا، جس کا میں محمد نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے والا بھی محمد الرسول اللہ، لیکن ذرا روایت سن، فرمایا قد احتبسان الجنت، اس کو جنت میں جانے سے روک لیا گیا ہے، جنت اور اس کے رستے میں رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ فرمایا من اجل الدین، اس لیے کہ اس کے ذمے لوگوں کا قرض ہے، اس کے وارثوں کو بتا دو اگر اپنے اس عزیز رشتہ دار کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہو تو اس کا قرضہ ادا کرو، اور اگر اللہ کے عذاب میں بھیجنا چاہتے ہو تو پھر قرضہ ادا نہ کرو۔ اتنا نازک معاملہ ہے، آج تو المیہ بنا ہوا ہے بھائی۔
کسی کے پیسے ہڑپ کر جانا، مال کاروبار میں دو نمبریاں کرنا، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا تیز تراز آدمی ہے، اچھا تیز تراز ہے، اپنے لیے عذاب خرید رہا ہے، یہ کوئی تیز ترازی ہے؟ میرے مدنی نے فرمایا اس کے وارثوں سے کہو اگر جنت بھیجنا چاہتے ہو تو اس کا یہ قرض ادا کر دو، اور اگر جہنم بھیجنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور موقع ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا، ہم نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، حنوط خوشبو لگائی، میت تیار ہو گئی، جنازے کا وقت ہو گیا، ہم نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تیار ہے، تشریف لائیں نہ جنازہ پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے زمین پر لکیر کھینچ رہے ہیں۔ میرے مدنی نے پوچھا بتاؤ یہ جو بندہ مرا ہے اس کے ذمہ کسی کا قرضہ تو نہیں؟ اس کے ذمہ کسی کا دین تو نہیں، قرضہ تو نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ اس کے ذمہ لوگوں کا قرضہ تو ہے۔ فرمایا صلو علی صاحبکم، جاؤ پھر تم خود اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو، میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس لیے نہیں پڑھاؤں گا جب تک وہ قرضہ اس کے ذمہ سے ہٹتا نہیں، اس کی بخشش ہوتی نہیں تو جنازے کا فائدہ نہیں۔ صلو علی صاحبکم، تم جا کے جنازہ پڑھ لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں اس کے قرضے کا ذمہ لیتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ اس کو مال دے چکے ہیں، جن جن کا قرضہ ہے، سب کے قرضے میں چکاؤں گا، میں ادا کروں گا۔ میرے مدنی نے فرمایا دو باتوں کی ذمہ داری لے لے، قرضے چکانے بھی تیرے ذمہ ہیں اور اس کو اللہ کے عذاب سے چھڑانا بھی تیرے ذمہ ہے، اس لیے چھوٹے گا تب جب قرض ادا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا، ایک دن گزرا، اگلے دن نبی علیہ السلام نے حضرت ابو قتادہ کو بلایا، بتا قرض ادا ہوا ہے یا کوئی نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو ایک دن گزرا ہے۔ فرمایا جلدی ادا کر۔ پھر میرے مدنی نے اگلے دن بلایا، ادا ہوا ہے یا کوئی نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ادا کر کے آ رہا ہوں۔ فرمایا جیسے تو نے اس کا قرضہ ادا کیا ہے تب اس کو اللہ کے عذاب سے نجات ملی ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مرنے والا مر گیا، سارے کام بعد میں، پہلے لوگوں کے قرضے ادا کر۔ لوگوں کو دعوتیں کھلانا ضروری نہیں۔ ہم کس معاشرے میں بیٹھے ہیں جس گھر میں فوتگی ہو گئی دعوت کا انتظام شروع ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے ادھر جنازہ نکلتا ہے، ادھر گھر کے اندر کھانا شروع ہو جاتا ہے جیسے کوئی ولیمہ تھا، ادھر جنازہ پڑھا جاتا ہے، سارے لوگ لوٹ کر ویسے اگر 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو آج 4 کھا رہے ہیں، عجیب غم میں۔ یہ ضروری نہیں، ضروری یہ ہے کہ اس مرنے والے کا قرض ادا کر، ضروری یہ ہے کہ اس سے جتنی نمازیں فوت ہوئیں، جتنے روزے قضا ہوئے، ان ساری نمازوں روزوں کا حساب کتاب کر کے، جمع تفریق کر کے جو کفارہ فدیہ بنتا ہے وہ سارا ادا کر۔ ہم کیا کرتے ہیں 5,000 بڑی چیز ہے، اس سے بھی کم کئی لوگ قرآن میں رکھو جی، وہ پیسے قرآن میں رکھے جاتے ہیں اور پھر اس کو چکر دیا جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے مرے ہوئے رشتہ دار سے چکر کر رہا ہے اس سے خیر کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟
پھر اس 5,000 کو 50,000 لاکھ 2 لاکھ بنا دیا جاتا ہے. اللہ سے بھی دھوکے. مسئلہ یاد کرو میرے عزیز, مسئلہ سمجھ لے. میرے مدنی کے زمانے میں بڑے بڑے جنازے ہوئے. اگر یہ کام دین ہوتا تو نبی علیہ السلام یوں کہتے, تم جاؤ جنازہ پڑھو, میں نہیں پڑھوں گا. نبی علیہ السلام کہتے نا قرآن لے آؤ, قرآن میں 500 روپیہ رکھو اور ایک چکر دو تو 500 5,000 50,000 بن جائے گا, مسئلہ حل ہے. اس لیے خیال کر, اگر مرنے والے نے مال چھوڑا ہے حساب کر کے اس کا فدیہ کفارہ ادا کر. نہیں چھوڑا پھر کیا ہے, پھر جو عزیز رشتہ دار ہیں اس کے وارث وہ پیسے جمع کر کے اس کا یہ حق ادا کریں. کیونکہ جو میت وراثت چھوڑ کے جاتا ہے وہ بھی تو وارث لیتے ہیں نا, تو اگر لینے کے لیے تیار ہیں تو دینا بھی تو انہیں کا فرض ہے. اگر وہ بھی نہیں دیتے, اسلامی حکومت ہو تو پھر بیت المال ہے. اگر وہ بھی نہیں ہے, خیال کر اگر ہمیں مرنے والے کا اتنا خیال ہے تو اللہ تو غفور الرحیم ہے, پھر اللہ بخش دے گا, اللہ مہربان ہے. اس لیے لوٹا میرے عزیز خیال کر, فرمایا تم جنازہ پڑھو, تب تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک تم اس کا قرضہ ادا نہیں کرو گے. اس لیے مسئلہ 2 لفظوں میں یاد کر, عذاب ثواب قبر برحق ہے, اس کا انکار گمراہی ہے. اب ایک اگلا سوال ہے اور اس کو غور سے سنو اور مسئلہ سمجھ لو. اچھا جی, یہ عذاب ثواب ہوگا کیسے؟ کیونکہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے, ایمان کے موت کے بعد مومن کی روح چلی گئی اعلی علیین میں, کافروں کی روحیں چلی گئی سجین میں. سجین ایک قید خانہ ہے. یہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, کہتے ہیں جمعرات کی شام روح لوٹ کے آ جاتی ہیں اور گھر کی مکان کے کنارے پہ بیٹھ کے دیکھتی ہیں کوئی حلوہ, کوئی کھیر, کوئی پلاؤ کچھ بنا ہے یا نہیں بنا. نہ بھائی, تیرے ملک کی جیل سے قیدی نہیں آ سکتا, اللہ کی جیل سے آ سکتا ہے. کیونکہ جو روح مومن ہے وہ تو چلی گئی اللہ کی رحمتوں میں. اب اللہ کی رحمتوں کو چھوڑ کے وہ پاکستان میں آ کے کیا کرے گی؟ اور جو چلی گئی سجین میں, قید خانے میں, جس قید خانے کا عملہ اللہ کے فرشتے ہیں, وہاں سے وہ روح لوٹ کے کیسے آئے گی؟ اس لیے مسئلہ یاد کر لے. سادی سی بات کرنے لگا ہوں, بالکل 2 لفظی. یہ 2 باتیں سمجھ لے, اللہ تیرا بھلا کرے گا. موت برحق ہے. موت سے پاک صرف کس کی ذات ہے؟ بولو ذرا, صرف کس کی ذات ہے؟ اب موت کہتے کسے ہیں؟ موت کہتے ہیں بدن سے روح کا نکلنا, یہ موت ہے. روح نکل گئی, موت ہے. اب جو موت کے وقت روح نکل لی, یہ عقیدہ بھی فرض ہے, کیونکہ موت سے پاک صرف کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی, سدا زندہ رہنا میرے اللہ کی صفت ہے. اب موت کے وقت جو روح نکلی وہ بدن میں لوٹ کے کب آئے گی؟ دوسرا مسئلہ, قیامت کے دن. کہو سارے, کب آئے گی؟ قیامت کے دن. قیامت سے پہلے کوئی روح بھی لوٹ کر اس بدن میں نہیں آئے گی. یہ سورہ زمر قرآن کا صاف فیصلہ ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ, اللہ کہتا ہے جس روح پہ میں موت کا آرڈر جاری کر دیتا ہوں, فَيُمْسِكُ, اس کو میں اللہ اپنے پاس روک لیتا ہوں, اور جسے اللہ روک لے اسے واپس لانے والا کوئی نہیں. اب اگلے جملے کو یاد رکھ, موت نام ہے روح نکلنے کا. قیامت سے پہلے لوٹ کے نہیں آئے گی, اور نکلنے اور لوٹنے کے درمیان کے زمانے کو عالم برزخ کہتے ہیں. موت اور قیامت کے درمیان کے زمانے کو عالم, اور اسی برزخ کے زمانے میں عذاب بھی حق ہے, ثواب بھی حق ہے. ہوتا کیسے ہے کون جانے؟ ہوتا کیسے ہے کون جانے؟
بعض ساتھیوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، اگر روح لوٹ کے نہیں آتی تو عذاب ثواب کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اور میرے عزیز، عذاب ثواب میں نے یا آپ نے دینا ہے یا اللہ نے دینا ہے؟ اور ان اللہ علی کل شیء، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اگر کوئی کہے روح آ گئی تب بھی قرآن کا انکار بنتا ہے، عذاب ثواب کا انکار کرے تب بھی قرآن کا انکار بنتا ہے۔ اس لیے مان، موت نام ہے روح نکلنے کا، قیامت سے پہلے لوٹ کے نہیں آئے گی۔ درمیان کا زمانہ یہ برزخ کا زمانہ ہے، اس میں عذاب بھی حق ہے، ثواب بھی حق ہے۔ ہوگا کیسے کون جانے؟ عقل کے گھوڑے پہ نہ چڑھ، قرآن و سنت کی طرف چل۔ اچھا چلو، قرآن میں ایک مسئلہ آتا ہے، اللہ کہتا ہے میں قیامت کے دن اعمال کا وزن کروں گا، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن یہ اعمال تلیں گے۔ کیسے تلیں گے؟ ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، اس کا کتنا وزن ہے؟ عصر مغرب فجر عشاء کتنا وزن ہے؟ لیکن اللہ نے کہہ دیا اعمال تلیں گے۔ عقل ماننے کے لیے راضی نہیں، ہم نے عقل کو کہا خاموش ہو جا۔ اللہ نے کہہ دیا ہے اعمال کا وزن ہوگا، ہمارا ایمان ہے اعمال کا وزن ہوگا۔ ہوگا کیسے کون جانے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ حالانکہ اللہ جسم سے بھی پاک ہے، جگہ سے بھی، نظر آنے سے بھی پاک ہے، کیسے دیدار ہوگا؟ جواب، اللہ نے کہہ دیا ہوگا۔ ہوگا اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کرنے کی طاقتیں رکھتا ہے۔ میرے عزیز خیال کر، اس لیے مسلمانوں کا یہ ضروری عقیدہ ہے، عالم برزخ میں عذاب بھی حق ہے، ثواب بھی حق ہے۔ اللہ ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آئندہ جو ہمارے جمعے کا موضوع ہے، میں انشاءاللہ ان اعمال کا ذکر کروں گا، ان نیکیوں کا جو نیکیاں کرنے کی برکت سے میرے نبی نے فرمایا یہ بندہ عذاب قبر سے بچ جائے گا۔ میں ان نیکیوں کا ذکر کروں گا زندگی آخری اگلے جمعے پر۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔